پہلے مجھے یہ دربار کنڈکٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں کو سچویشن پتہ ہے ساری، وہ کووڈ وغیرہ اور گیدرنگز تھوڑا ہم کرتے ہیں، بیچ میں کام ہے، ڈسٹرکٹ بھی بڑا گرم رہتا ہے ہمارا۔ تھوڑا سا میرا مقصد اصل میں یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دو تین باتیں بڑی کلیئر کٹ اور اسٹریٹ فارورڈ کر دوں کہ پالیسی ہے ایک، وہ آپ لوگوں کو ہم میٹنگز میں بیٹھتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ویسے بھی پہلے بھی کلیئر ہوگی۔ امیر صاحبان بیٹھے ہیں اور جتنے خل چوکی انچارج بھی بلائے وہ بھی بیٹھے ہیں سارے آپ لوگ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا کیا مقصد ہے۔ ایک مقصد ایک ہی ہے، میرا ایم یہی ہے، باقی ساری باتیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس محکمے کی، اس وردی کی اور اس یونیفارم کی اور اس محکمے کی ڈگنیٹی اور اس کی عزت اور اس کے آنر میں اضافہ۔ مختلف طریقوں سے لوگ اس کے آنر میں، اس کی عزت میں، اس کی رسپیکٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شہید ہوتا ہے، کبھی کوئی غازی ہوتا ہے، کبھی کوئی زخمی ہوتا ہے، وہ بھی ہماری رسپیکٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس وردی کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو انشور کرتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، 4-5 چیزیں، 4-5 باتیں، بڑی سمپل ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے کرپشن۔ ہر چیز میں معافی ہے، میں بہت زیادہ، میں بالکل یہ وردی ہے، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہماری وردی نہیں ہے، یہ ہمارا خون ہے، اس کو میں کہتا ہوں میرا بہت زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے۔ میں نے جہاں بھی پہلے کام کیا، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، میری بڑی ایسوسیشن بھی بلڈ ہو جاتی ہے، میں ان کے ساتھ بڑا اٹیچ بھی ہوتا ہوں۔ ہر چیز پہ معافی ہے، میں معاف کرتا ہوں ہر چیز پہ، بالکل میں وہ اتنا نہیں ہوں، اور اپنی میری ذات میں کو بات آ جائے تو اس کو تو بالکل میں ٹچ بھی نہیں کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کرپشن کے اوپر کوئی معافی نہیں، بالکل کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس ڈسٹرکٹ میں یا کسی بھی اور جگہ پہ یا کہیں بھی میں نے کام کیا ہے، 5-6 سال میں نے پشاور میں کام کیا ہے، ادھر سے پولیس سے کوئی بات، اس کی بندے کی ریپوٹیشن پہلے اگلی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ میں نے سب سرکلز میں پورے پشاور میں مختلف جگہوں پہ کام کیے، نہ کوئی ادھر نہ کوئی ادھر، نہ کوئی آگے، نہ کوئی منشیات فروش، نہ کوئی NCP کا اسمگلر، نہ کسی میں اتنا پانی ہے کہ آپ کے بھائی کو خرید سکے، آپ کے بھائی کو مینوپلیٹ کر سکے، یا آپ کے بھائی کے ساتھ اٹیچ ہو سکے، یا آپ کے اس کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کے ساتھ کوئی بات کر سکے، یا کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ میرے قریب آ سکے، یا مجھے مینوپلیٹ کر لے، یا مجھے مینیج کر لے۔ اگر میں مینیپولیٹ ہو جاؤں گا یا میں مینیج ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ لوگوں سے کرپشن پہ بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ اس کا یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہم کر سکیں گے، جو میری پوٹینشل ہے، میری کیپیسٹی میں ہوگا، ہم لوگ اس کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے بالکل بھی اپنے کانسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر رکھیں۔ دوسری بڑی چیز ہے وہ ہے فیسیلیٹیشن، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ مورڈ صاحبان، SHO صاحبان، یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر لیں، اگر آپ عوام کو دھتکاریں گے تو میں آپ کو دھتکاروں گا، پش کروں گا اپنے سے دور۔ اگر آپ کسی کو ٹینشن دیں گے، کسی کو پریشان کریں گے، تو آپ لوگ ادھر میرے دفتر کے باہر کھڑے ہوں گے، آپ اس کا یہاں پہ آ کے مجھے جواب دیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے یا کسی کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر یا رویہ اپنائیں گے تو آپ لوگ ادھر کھڑے ہوں گے اور آپ لوگ اس چیز کا آ کے یہاں پہ جواب دیں ہوں گے۔ میں آپ میک شیور کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں یہ بات کہ آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ دیکھیں، ہمارے دروازے پہ، میں اسی نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمارے دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ ہم میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ وردی آج ہم نے پہنی ہوئی ہے، یہ اس نے اس میں اس کا اللہ کا ہاتھ ہے، اس نے ہمیں دی ہے۔
اس کا کرم ہے۔ اس دروازے پہ، ہمارے دروازے پہ جو بھی بندہ ہوگا، ہمارے پولیس اسٹیشن میں جو بھی بندہ ہوگا، SHO صاحبان کے دفتر میں جو بھی بندہ ہوگا، طارق صاحبان کے میرے دفتر میں، وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور میں اسی نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ ہم نے اس میں پورا اترنا ہے۔ اگر ہم اس میں فیل ہو جائیں گے یا اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو ہمارا بہت بڑا فیلئر ہوگا۔ میں میک شیور کہ آپ اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور میرے پاس اگر کسی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ لوگ اس کا جواب دیں گے۔ تیسری بڑی بات، تیسری جو چیز ہے، جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میرٹ کا انشور کریں۔ اگر آپ دیکھیں، یہ وردی ہم نے پہنی ہے، ہم نے مظلوم کا ساتھ بننا ہے، ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، غریب کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی چادر بننے ہیں۔ اگر آپ لینڈ گریبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کسی منشیات فروش کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کسی غلط آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کسی قسم کا ایسا مسئلہ جو گندہ گیر ہوگا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا آپ نے آؤٹ آف دا وے کسی کی سپورٹ کی ہوگی، یا آپ نے تفتیش کو مینیپولیٹ کیا ہوگا، کسی کو FIR سے نکالا ہوگا، یہ اگر آپ لوگوں نے میرٹ انشور آپ لوگ نہیں کریں گے، امانت سے کام نہیں کریں گے، دیانتداری سے کام نہیں کریں گے، اس وردی کا فرض پورا نہیں کریں گے، I'll make sure کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز میں رسپانسبل ٹھہراؤں۔ میرٹ پہ کام کریں۔ لینڈ گریبرز کا یا کسی بھی قسم کے گندے آدمی کا ساتھی مت بنے، بالکل اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر کام مت کریں۔ میں یہ تفتیش کو، انویسٹیگیشن صاحب بیٹھے ہیں، تفتیش کو میں ابھی بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کرتا ہوں۔ اگر کسی کی تفتیش کے اندر کوئی آبجیکشن اٹھ گیا اور اس نے تفتیش کی ہوئی اور اس کے اندر مینیپولیشن کی ہوئی، یا اس میں کسی قسم کا آبجیکشن اٹھ گیا، کسی نے ہتھیار چینج کیا ہوا، کسی نے کوئی نمبر چینج کیا ہوا، کسی نے چیزیں برابر نہ کی ہوں، تو میک شیور کہ ہم اس کو اس چیز کا رسپانسبل ٹھہرائیں۔ تو آپ لوگ جو کام کریں گے وہ بالکل میرٹ پہ کریں۔ تیسرا دیکھیں، آپ سب لوگ مجھے اس چیز کا بالکل سینس نہیں بنتا ہے کہ یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، سب نے وردیاں پہنی ہیں، اتنے ہمارے جوان لوگ یہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کرائم ہو یا ادھر ڈاکہ ہو، چوری ہو، تو پھر میں آپ لوگوں سے اس چیز پہ پوچھوں گا کہ بھئی یہ کام یہاں پہ ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے، اور پھر اگر کام ہو جائے گا آپ اس کو 24 گھنٹے 36 گھنٹے یا 3 دن یا 4 دن کے اندر آپ اس کا حل نہیں نکالتے، آپ اس کا سلوشن نہیں نکالتے ہیں، تو دین آپ لوگ رسپانسبل ہیں، آپ لوگ اس کے لیے جواب دیں۔ میں بڑا ریگولر میٹنگز کر رہا ہوں، 15 دن سے بھی ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ایک مہینے والی بھی میٹنگ کر رہے ہیں، سال کے سٹارٹ سے بھی میٹنگ۔ میں ٹائم اینڈ اگین آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اور یہ پالیسی بھی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی SHO کو یا کسی کو تبدیل کرنا ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں کوئی پیپر دینا ہے، میں اس کو کیوں چینج کر رہا ہوں، مجھے اس فیز پہ مت لے کے آئیں کہ میں آپ کو اس بات پہ چینج کروں کہ یار یہ تمہاری پیوز کی سچویشن ہے، یہ تمہارے علاقے میں کرائم کی سچویشن ہے، یہ تمہارے اوپر جو رپورٹس ہوئی ہیں یہ ان کی سچویشن ہے، یہ تمہارا مورل اخلاق ہے، یہ تم تھانے میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، تم یہاں سے اس علاقے سے یہ گندگی بندے اٹھ کے تمہارے کمرے میں آتے ہیں، تمہارے کوارٹر میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بڑا کلیئر کٹ یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ میں میک شور کروں گا کہ وہ میں لیٹر آپ کے ہاتھ میں دوں گا، اس کے بعد میں یہاں سے میں بدلوں گا، میں اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے چینج کروں گا یا میں کوئی اور کام کروں گا۔ اس لیے برائے مہربانی یہ جو چیز ہے، اپنا جو آپ کی جو کرائم کی سچویشن ہے، ہمارا مین مقصد جو ہے، ہمارا جو مین رسپانسبلٹی ہے کرائم پریونشن ہے۔ کرائم پریونشن آپ اپنے علاقے میں گرفت لے کے اور اس کو جو آپ کا جو کرائم ہے اس کو کنٹرول کریں۔ میرا یہاں پہ کیا کام ہے؟ میرا کام ہے آپ کے ویلفیئر دیکھنا،
اگر آپ لوگ مجھے ویلفیئر سے ہٹائیں گے، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے میں جب کرائم کنٹرول نہیں ہوگا تو میں ادھر انگیج ہو جاؤں گا، پھر آپ لوگ اور میں پورا دن دفتر میں بیٹھے رہیں گے، پورا دن میرے دفتر میں یہاں پہ کمپلیننٹس آ کے بیٹھے رہیں گے کہ فلاں ایس ایچ او نے یہ کر دیا، فلاں محرم نے یہ کر دیا، محرم بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بندہ اس طرح بدتمیزی کر رہا ہے، اس بندے نے اس کو مار دیا، پھر آپ اور میں پورا دن اس کام میں لگے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے اس قسم کے کوئی ایشوز ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ ایشو ہے، شادی سے ریلیٹڈ ایشو ہے، یا بچوں کے ویلفیئر سے ریلیٹڈ ایشو ہے، بچوں کی کوچنگ سے ریلیٹڈ ایشو ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے، آپ آ کے مجھے بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو ابھی پہلی دفعہ ڈی ڈی او بھی بنا دیا گیا، آپ لوگوں کا ہر پورا بجٹ جو پہلے ڈی پی او آفس میں تھا وہ ابھی امیر صاحبان کے ڈسپوزل پہ ہے، جتنے ایس ایچ او صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے تھانوں کو وہ پے افسر الاٹ ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں پہ ہر چیز کے ہیڈ میں وہاں بجٹ ہے پوری، آپ اس کی ایک شیٹ نکال لیں، اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اس کی جو گاڑی کا کام کرانا ہے اس کا بجٹ آپ کے ساتھ ہے، پی او ایل کا بجٹ آپ کے ساتھ ہے، تھانے کا ہر ہیڈ وہاں پہ 20-22 گائیڈ ہے۔ اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سکسیسفل بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، آپ لوگ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہے، آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں، آپ اپنے پی او ایل کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ اپنے کنسٹرکشن والی چیز کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں، ریوارڈ والی چیز کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور بھی کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا ہر ہیڈ جو پہلے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ساتھ تھا وہ ابھی ایس ایچ او کے ساتھ ہے۔ ہمارے 13 تھانے ہیں، 13 آپ نے اس کو خود فارمولیٹ کرنا ہے، اور اس سے آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں، پے افسر جو ہے یہاں پہ پوچھیں کہ بھئی یہ ہیڈ اب یہ ہے، یہ تو جس چیز میں آپ کو ہر چیز کا ہیڈ ہے جو کہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر خرچہ ہوتا ہے، ابھی یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے سکسیسفل بنا دیں، تو اس چیز میں پراپر انٹرسٹ لیں اور اپنی خود بلڈنگ کریں۔ ابھی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، گاڑی کا مسئلہ ہے، موبائل کا مسئلہ ہے، ہر چیز آپ کے اوپر ہے، ہر ہیڈ آپ کے اوپر ہے، آپ کا سائن ہے، میرا سائن نہیں ہے، سب آپ کے ساتھ ہے، پے افسر بھی آپ کو، اس لیے اس کو اپنا جو تھانہ ہے اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کس طرح اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس چیز میں آپ لوگوں نے بھی انٹرسٹ لینا ہے اور پراپر اس میں لیں۔ مجھے آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز پہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سسٹم یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کامیاب بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نہیں سسٹم کو یوٹیلائز کرتے اور اس کی جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہوگا اگر آپ اس کو، تو اگر آپ اس کو کامیاب میرے سے آ کے پوچھیں، اس کے پے افسر سے آ کے پوچھیں، ہم سے آ کے پوچھیں کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، تو میں تو ہمیشہ ادھر اویلیبل ہوں، پے افسر سے پوچھیں، وہ آپ کو سارا سمجھائے گا، کسی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے۔ میرا سر یہ بات کو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس وہ آرگومنٹ ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی اور نے پیسہ دیا، ابھی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، آپ نے سائن کرنا ہے، بٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کس طرح جوڈیشلی یوٹیلائز کرتے ہیں، جوڈیشلی مطلب اس کو کس طریقے کے ساتھ آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنے کانسٹیبلز کے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنی گاڑیوں پہ، اپنی بلڈنگ پہ، اپنے انفراسٹرکچر پہ، اپنے محرر کے کمرے پہ، اپنے ایس ایچ او، آپ کس طرح اس کو یہ سارا آپ لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کامیاب ہونا ناکام ہونا آپ لوگوں کو، اس میں آپ لوگوں نے انٹرسٹ لینا ہے اور اس میں صحیح طریقے سے انٹرسٹ لیں۔ کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، مجھے اس چیز میں مت الجھائیں کہ بار بار بندے میرے پاس آ رہے ہیں، محرر ٹھیک نہیں ہے، چوکی انچارج ٹھیک نہیں ہے، ایس ایچ او کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز کا ہم آئس کریم ہر ایک کو نہیں دے سکتے، لیکن ہر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب میرے پاس آئے گا تو آپ جواب دیں گے، تو جواب پھر آپ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے کہ آپ نے کیسے جواب دیا، اس لیے مجھے ان چکروں میں مت الجھائیں، برائے مہربانی میں آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، میں نے آپ لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے، کرائم اپنے علاقے کا جو کرائم ہے اس کو کنٹرول کریں، اپنے اوپر کسی ایک پارٹی کا، کسی ایک بندے کا، کسی ایک لینڈ گریبر کا اپنے اوپر وہ نہ لگے، سٹگما مت لگے، اس کو اپنے نام کے ساتھ کھڑا مت کریں،
اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ